آپ کی ایمان میں شک ہوگا کہ آپ اس اڈے پہ جاؤ اور اس اڈے کو خود گراؤ، پھر میں ایسے معاروں انشاءاللہ۔ جہاں پہ اڈے ہیں اگر وہاں پہ آپ لوگوں نے کسی بھی وابڈا اہلکار کو دیکھا اڈا کاٹتے ہوئے، اس کو آپ لوگ پکڑیں، میرے پاس لے آئیں۔ پھر تو ایکسین صاحبان اب آپ سن لیں، پھر آپ کہتے ہیں اس نے چوری کی اور یہ میرا مقروض ہے۔ چور تو آپ ہو، مقروض تو آپ ہو میرے۔ میں گلہ کروں گا اپنے ڈپٹی کمشنر سے، اور کھل کے کر رہا ہوں، اور سن رہے ہوں گے ڈپٹی کمشنر صاحب۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ فوکل پرسن ہیں، آپ کے دفتر میں ہم نے 100 دفعہ سے زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں۔ ایک نام نہاد پی ایم ایل این کا ورکر ہو، اس کو آپ چین پروپوزل میں ہم منظور کروائیں، ساری چیز باغ دوڑ میرا ایم پی اے میں کروں، ہم وہاں سے منظور کرائیں، اس کو وہ ریلیز ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ تو مجھے پھر نکلنا پڑے گا، اور مجھے ایسا نکلنا پڑے گا، پھر میں کسی کو یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ ہنگو کا ہے، یہ کرک کا ہے، یہ کوہاڑ کا ہے، یہ سوابی کا ہے۔ آپ کی ایمان میں شک ہوگا کہ آپ اس اڈے پہ جاؤ اور اس اڈے کو خود گراؤ، پھر میں ایسے معاروں انشاءاللہ۔ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں آپ کی پرفارمنس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نئے ایکسین صاحب 1 مہینہ میں آپ کی پرفارمنس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ آنریبل جناب ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، دیگر معزز ممبران جو ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کے، ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور مہذب قوم کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر آپس میں کمیونٹی کے ساتھ جو سروس اورینٹیڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آسکیبل بھی ہوتے ہیں، ان سے کوشچن بھی کرتے ہیں، اور یہی ڈیموکریسی کی نشانی ہے کہ ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہیں۔ ہم سارے محکمے جتنے بھی آپ کی سروس کے لیے اکٹھے ہیں، آپ کی ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں، ہم آپ کو آنسریبل ہیں۔ تو اس لیے اس مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہم گلے شکوے کریں، جو ہمارے پرابلمز ہیں انہیں ہائی لائٹ کریں، جناب ایم این اے، ایم پی اے صاحب اور باقی معزز ممبران ہیں، اور ہم اس میں بلیم گیم میں نہ جائیں بلکہ ان کے کانکریٹ حل کی طرف بڑھیں، کہ تاکہ ایک پائیدار حل ہمارے سامنے ہو۔ کچھ اس میں لانگ ٹرم چیزیں ہیں، کچھ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں، اس پہ آلریڈی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، ڈی سی صاحب کے ساتھ مل کے ورک کر رہے تھے، ہم بھی اس میں ان پکچر تھے۔ تو اب میں گزارش کروں گا ایم پی اے صاحب سے کہ وہ ایک شارٹ سی بات کر کے تاکہ ہم حل کی طرف بڑھیں۔ انڈیویجول پرابلمز بھی ہیں اس میں، اجتماعی مسائل بھی ہیں، تاکہ جو ہمارے متعلقہ ایکسین صاحبان ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور اپنا فیڈ بیک دیں اور اپنی پلاننگ دیں کہ وہ اس کو کس طرح حل کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایم این اے صاحب کی اجازت سے ہم سب نے بات کر لی ہے، ہمارے جو کنسرن تھے وابڈا کے حوالے سے، لوگوں کے جو مسائل تھے وہ ہم نے وابڈا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ابھی ہم وابڈا کی طرف جائیں گے، ان کی طرف سے جو بھی بات کرنا چاہے، جو باتیں ایم این اے صاحب نے کی، ہم نے کی، ہمارے ممبرز نے کی ہے، ایکسین صاحب آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جو باتیں ہم نے کی ہے وہ اس کا بھی آپ ہمیں جواب دیں، اور جو لوڈ شیڈنگ کا جو مین مسئلہ ہے، جو لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ جو بہت بڑا ہوا ہے کوارٹ میں، اس کے حوالے سے ہمیں ٹھوس بات بتانی ہے۔ یہاں پہ آج ہم نے یہ بات پورے لوگوں کو سامنے آپ نے بتانی ہے، پوری ہماری میڈیا بیٹھی ہوئی ہے، میڈیا کے سامنے آپ نے بتانی، تاکہ جو لوگ آن لائن ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو کوارٹ کے لوگ ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ جو بھی بات ہو، اگر وہ آپ 10 گھنٹے کرتے ہیں تو 10 گھنٹے کا مطلب 10 گھنٹے ہوگا، اگر وہ آپ 12 گھنٹے کہتے ہیں تو 12 گھنٹے کا مطلب 12 گھنٹے۔ اور دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو اڈے والی بات چل رہی ہے، ایف آئی آر کسی پہ میں نے صاحب نہیں کٹے گی، بلکہ میں تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی یہ اڈا سسٹم چلتا رہا تو میں اپنے تمام یونین کونسل کے جتنے ہمارے ممبرز ہیں، جہاں پہ اڈے ہیں، اگر وہاں پہ آپ لوگوں نے کسی بھی وابڈا اہلکار کو دیکھا اڈا کاٹتے ہوئے، اس کو آپ لوگ پکڑیں، میرے پاس لے آئیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تو کوشش کی تھی جی کہ بڑی سروسز دیں، ڈیوٹی بھی ہے اور خدمت بھی ہے، اور رمضان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جی انشاءاللہ دن اور رات 24 گھنٹے کام کیا ہے، لیکن آپ کی گلے شکوے دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہے اپنی کارکردگی پہ۔ بہرحال جی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کمی بیشی ہے تو وہ پوری کریں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دن رات میں آپ نے کسی وقت بھی کانٹیکٹ کیا ہے تو ہم بھی حاضر ہیں، ہمارا اسٹاف بھی حاضر ہے۔ اور رمضان میں میرے خیال میں آپ جتنے ممبر صاحبان ہیں یا عوام ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ سحری کا وقت ہے یا افطاری کا وقت ہے، یہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو مسئلہ 5-10 منٹ میں، گھنٹے میں ٹھیک جو ہے، تو کسی نے اپنی افطاری چھوڑی ہے، کسی نے اپنی سحری چھوڑی ہے، اور آپ کی خدمت کی ہے۔ تو چونکہ
کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ 100% اس کے وسائل نہیں ہے. یہ MNA صاحب کو بھی پتہ ہے, MPA صاحب کو بھی پتہ ہے. جتنا ہمارا سٹاف ہے, سٹاف ہمیں جتنا چاہیے, ہمارے پاس اویلیبل جتنا سٹاف ہے, ہمارے کتنے وسائل ہیں, اس میں ہم نے اپنی ممکن کوشش کی ہے جی. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ نوکری ہے یا سیٹ پہ بیٹھے ہیں, ایمانداری سے یہ کوشش کی ہے کہ عوام کی خدمت ہو, کیونکہ اللہ کو ہر کسی نے واٹر اینڈ پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی منسٹر سے لے کر, ان کے سیکٹری سے لے کر, پیسکو کی چیف سے لے کر, ان کی تمام ٹیم سے لے کر, کمشنر کوہاٹ, ڈپٹی کمشنر کوہاٹ, ایکسین گوہر صاحب اور متعلقہ لوگ. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے مجھے یہاں پہ کہا کہ RCC کے نام پہ اسلام آباد سے انسکیجول لوڈ شیڈنگ ہے, جو کہ ہمارے بس سے باہر ہے. آن ریکارڈ منسٹر خواجہ آصف نے کہا, عابد شیر علی نے کہا کہ جی انسکیجول لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہے, اور یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. اب یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا پھر یہاں کے واوڈا جو کنسرنڈ آفیشلز ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ اب آپ نے تعین کرنا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ہم ابھی بھی آتے ہوئے ڈوڈا روڈ, استرزئی, یہ ہنگو روڈ, اسی طرح یہ مندوری آنورڈز آگے کوہاٹ کے مضافات, جنگل خیل, کوہاٹ سٹی, اربن 2, جرونڈا روڈ, یہ سیدھا پنڈی روڈ, تمام علاقے, یعنی 4 روڈ ہیں کوہاٹ میں. چاروں کے دیہاتوں میں اور شہر میں ہر جگہ 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 3 گھنٹے, یہاں تک کہ صبح 9 بجے لائٹ گئی ہے, رات کو 1 گھنٹہ چھوڑی ہے, پھر جب تھوڑی سی بارش اور طوفان آتا ہے وہ جی ٹرپ کر کے پھر بجلی. پھر آپ نے لگائے ہیں اڈا سسٹم. اڈا سسٹم بھی غیر قانونی, غیر اخلاقی ہے, جس کا کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو بھی آگے ذہن میں رکھیں. پھر بل میرے لوگ دیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا خدا نخواستہ یا کوہاٹ, ہم یہ چور ہیں یا مکروز ہیں. تو ایکسین صاحبان اب سن لیں, جب آپ کے پاس میٹر ریڈر نہیں ہے, آپ ایک فیڈر پہ جتنی بھی بجلی یوز ہوتی ہے آپ ایسٹیمیٹڈ بجلی لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں. ایک بندے نے 100 یونٹ استعمال کیے ہیں, غریب مزدور آدمی ہے, آپ اس پر 300-400 یونٹ ڈال دیتے ہیں, وہ قیمت بڑھ جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں اس نے چوری کی اور یہ میرا مقروض ہے. چور تو آپ ہو, مقروض تو آپ ہو میرے, کیونکہ ہم نے استعمال, میرے عام بندے نے استعمال کیے 100-200 یونٹ اور آپ نے الٹا اس کے اوپر لکھ دیے 400 یونٹ, تو قرضدار کون ہوا؟ اگلی چیز, ڈیلیبریٹلی وولٹیج لو کرنا, یہ پٹیالہ, بنو روڈ, ہنگو روڈ, پنڈی روڈ, اس منطق کی سمجھ نہیں. پھر ایک اور چیز, ورکشاپ ہم نے, ایڈیشنل ایس پی صاحب غور سے سنیں, ورکشاپ ہم نے ریپیئر منظور کی اگینسٹ ٹرانسفارمر 50% لائن لاسز ہوں تو وہ ٹرانسفارمر کمیونٹی ٹھیک کرے گی. 50% سے اوپر نہ سے کم لائن لاسز ہو تو وہ ٹرانسفارمر ورکشاپ ٹھیک کرے گی. ایکسین حبیب صاحب بیٹھے یہاں پہ, ان کو میں فون کر رہا ہوں, 130 بلز میرے پاس پڑے جنگل خیل کے ایک ٹرانسفارمر, جس میں سے 75 بلوں کی پیمنٹ ریگولر ہے, اور میں اور بھی ان کو بل دوں گا اس ٹرانسفارمر. مجھے کہا گیا کہ اس پہ جی 80% لائن لاسز ہیں. خدا کے لیے, آپ کو ورکشاپ اس لیے بنا کے دی گئی ہے کہ آپ کوہاٹ کے لوگوں کو مینٹیننس ریپیئر کے علاوہ کوہاٹ کے لوگوں کو ذلیل ہونے سے بچائیں. فی نکاح جھولیاں اٹھا کے, ٹوپیاں اٹھا کے لوگ گھر گھر سے یہ جو چندہ اکٹھا کرتے ہیں, یہ حکومت نے ختم کی ہے. جب میں وہاں پہ قومی اسمبلی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں جی یہ غلط بات کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ ورکشاپ بنا دی اور ورکشاپ جو ہے 50% لاسز کم. اگلی چیز, میں گلہ کروں گا اپنے ڈپٹی کمشنر سے, اور کھل کے کر رہا ہوں, اور سن رہے ہوں گے ڈپٹی کمشنر صاحب. ڈپٹی کمشنر صاحب آپ فوکل پرسن ہیں, آپ کے دفتر میں ہم نے 100 دفعہ سے زیادہ میٹنگ کر چکے ہیں. آپ کے تھرو رات کو 2 بجے کمشنر کو رات کو 2-3 بجے میں میسیجز فون کرتا ہوں, اور آپ بیچ میں رول پلے کرتے ہیں. متعلقہ لیٹ سے بہزادی چکر کوٹ ہے, بہزادی چکر کوٹ کے لوگ وابڈا کے دفتر باہر کھڑے ہیں, تالے لگے ہوئے ہیں,
پھر ہم ایکسین کو نہ پھر ہم کمشنر سے کو کہنا پڑتا ہے, ڈپٹی کمشنر صاحب 5 منٹ بعد وہ نکل آتے ہیں. پھر اسی طرح جنگل خیل میں, اسی طرح کوارڈ کے مختلف جو وابڈا کے آفیسز ہیں, پھر 2 SDO صاحبان ہیں, میں جی ابھی فلانی جگہ ہوں, ابھی فلانی جگہ ہوں, ابھی فلانی جگہ ہوں. آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے, لیکن 48 گھنٹے میں آپ فلانی جگہوں سے نہیں نکلتے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہر چیز میں MNA اور MPA نے انٹرفیئر کرنا ہے؟ یہ جو میرے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہیں, جو میرے تحصیل کاؤنسلر ہیں, جو تحصیل ناظم ہیں, یہ جو ڈسٹرکٹ ناظم ہیں, جو UC کے لیول پر جو کہ جنرل کاؤنسلر ہے یا ناظم ہے اپنے ولیج کا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی آپ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. پھر اگلی چیز, ایڈیشنل SP صاحب, 8.5 کروڑ روپے میں وابڈا کی مد میں دے چکا ہوں. آپ نے کتنا دیا ہے؟ 6 کروڑ اس سے دیے. اسی طرح امتیاز قریشی صاحب نے دیے ہوں گے. 3 کروڑ 8 لاکھ میں سے صرف مجھے ابھی بھی 2 ٹرانسفارمر میرے رہتے ہیں. 5 کروڑ 42 لاکھ پرسوں بھی جمعرات جو پہلا ورکنگ ڈے تھا, سید اصغر ان کا نام ہے, ان کا SDO ہے, اس کو میں نے بھیجا, ٹرانسفارمر ہی ریلیز نہیں ہو رہے. پھر ایک نام نہاد PMLN کا ورکر ہو, اس کو آپ چین پروپوزل میں ہم منظور کروائیں, ساری چیز باغ دوڑ میرا MPA میں کروں, ہم وہاں سے منظور کرائیں, اس کو وہ ریلیز ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ یعنی پاکستان سب کا ہے, جس نے فنڈ دیے ہیں اس کو تو ریلیز نہیں کرے ٹرانسفارمر. پھر اگلی چیز, اگر یہ PMLN کے ایک ورکر کو ٹرانسفارمر اس طرح ریلیز کرنا ہے تو پھر آپ لوڈ شیڈنگ میں بھی تو مدد کیا کریں. 18 گھنٹے انسکیجول لوڈ شیڈنگ ہے پورے کوہاٹ میں. لوگوں کی ایسیسریز جل گئی ہیں. بالکل زاہد حسین بھائی سے میں ایگری کرتا ہوں. برف نہیں ہے, مسجد میں پانی نہیں ہے, لوگ بددعائیں آپ کو نہیں دیتے, بددعائیں MNA MPAs کو دیتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ شاید MNA MPA کے اختیار میں بجلی ہے, جبکہ MNA کے اختیار میں بجلی نہیں ہے. یہ بجلی اللہ کے بعد نواز شریف کے اختیار میں ہے. اور پھر آپ لوگ, خدا کے لیے آپ ہمارے بھائی ہیں, علاقے کے لوگ ہیں, ہم آپ سے کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر عائشہ گل علیہ میری بہن نکل سکتی ہے پشاور میں اور MNAs نکل سکتے ہیں تو مجھے پھر نکلنا پڑے گا. اور مجھے ایسا نکلنا پڑے گا, پھر میں کسی کو یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ ہنگو کا ہے, یہ کرک کا ہے, یہ کوہاٹ کا ہے, یہ سوابی کا ہے. جب میری پارٹی کی بےزتی ہو رہی ہو, میرے MPA کی بےزتی ہو رہی ہو, میرے عہدیداران کی بےزتی ہو رہی ہو, میری بےزتی ہو رہی ہو, تو میرے بھائی اللہ اور رسول کے بعد عزت سب کو پیاری ہے. یہ جو لائن لاسز کے نام پہ ڈرامہ شروع ہوا ہے ایڈیشنل SP صاحب, چوری, کھلے عام چوری وابڈا کے اپنے اندر لوگ کر رہے ہیں. بدنام لوگ ہیں. جس نے بل نہیں دیا کہہ کے تھک گیا ہوں کہ UC کے لیول پہ آؤ, کمیٹی بیٹھاتے ہیں, DC اس میں ہوگا, DPO اس میں ہوگا, کمشنر ہوگا, DIG ہوگا, بھاگتے ہیں وابڈا والے اس سے. کیوں؟ آپ UC کے لیول پر بلنگ کے حوالے سے اور لائن لاسز کے حوالے سے میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ 4 سالوں سے ریکویسٹ کر کے تھک گیا ہوں. اب اگر وابڈا, اور میں آپ کو اب کہہ رہا ہوں, اڈا سسٹم آج کے بعد جس نے بھی جہاں پہ لگایا, عابد شیر علی صاحب بھی مجھے سن رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی سن رہے ہیں, مجھ پہ اور میرے MPAs پہ جو پرچے کاٹنے کاٹو. اگر اڈا سسٹم کوہاٹ میں رہا اور میرے جہاں جک میری PTI کی آواز جاری اور عام لوگوں کے لیے جاری ہے, اڈا آپ کو اگر 1 یا 2 گھنٹہ جو لوڈ شیڈنگ اسکیجول میں اس تک آپ نے صبر کر رہے ہیں, اس کے بعد اگر 4 گھنٹے کر دی گئی, 5 گھنٹے کر دی گئی, آپ کی ایمان میں شک ہوگا کہ آپ اس اڈے پہ جاؤ اور اس اڈے کو خود گراؤ. پھر میں ایسے مواروں انشاءاللہ, میں ایسے مواروں گا. پرچہ کٹے مجھ پہ کٹے, جو کرنا ہے پھر میرے ساتھ کر لیں. خدا کے لیے ایکسین صاحبان زیادتی نہ کریں. اور یہ ٹرانسفارمر ریپیئر بہت کوارٹ کے لوگوں نے پیسہ دے دیا, 45 لاکھ میں نے دی ہے, اس طرح میری MPAs نے دی ہے, اس طرح امتیاز قریشی نے دی ہے, ڈسٹرکٹ کاؤنسلر نے دی ہے. میں ریپیئر, ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں ڈاکٹر متی صاحب کے اربن 5 کا. ایڈیشنل SP صاحب سنیں ذرا, ٹرانسفارمر ریکوری والے ایریا میں جل گیا. عید کی رات تھی, انہوں نے ریکویسٹ کی, ایک ورکشاپ نے ان کو ٹرانسفارمر دیا, اس پر 35,000 کے 58,000 کے پتہ نہیں کتنا 35,000 خرچہ آیا. میں نے کہا کہ ڈونٹ وری, میں نے DC صاحب کو فون کیا, ڈی صاحب نے کہا کہ آپ نے جو پیسے رکھے ہوئے اس میں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. وہ کل مجھے آیا, میں نے ڈیو لیٹر پہ لکھا اور DC کو کہا کہ آپ سے ساری بات ہوئی ہے. وہ بیچارہ فٹ بال بنا ہوا ہے, کبھی SDO کے پاس جا رہا ہے, کبھی ایکسین کے پاس جا رہا ہے. یہ جو ہم فنڈ دیتے ہیں
اس ہمارے فنڈ کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ ٹھیک ہونے کے لیے گیا ہے اس پہ بھی آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ چیز نہیں چلے گی. اگر ہماری عزتوں پہ سودے بازی شروع ہوئی تو پھر کوارٹ میں نہ گریڈ کی عزت ہوگی, نہ ایکسین کی عزت ہوگی, نہ جو بھی ہوگا ایس ڈی او. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں اس لیول تک آ گیا ہوں, روزانہ رات کو جو مجھے میسیجز ملتے ہیں, اگر آپ کو میں سناؤں, ایک ماں باپ کی گالی نہیں ہوتی, باقی سب کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم جولیاں اٹھا کے آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. غلطیاں کرو آپ, بل ریکوری کی اب بات کریں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھے, یو سی کی وزٹ کرتے ہیں, حلقہ 38, حلقہ 37, حلقہ 39 میں ایم این اے آپ کے ساتھ جائے گا, ڈی سی جائے گا, ڈی پی او جائے گا, متعلقہ ایم پی ہوگا, ہم وہاں پہ بیٹھیں گے, متعلقہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر, تحصیل کاؤنسلر, متعلقہ ناظمین ہوں گے, ہم مسجدوں میں اعلان کریں گے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ ہے, آپ بل دے دو. ہم نے آپ کے لیے علیزئی میں 10 سے لے کر 20% ریکوری کرائی, ان کو ابھی بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. ان کا اعتماد مجھ سے اٹھتا ہے کہ ایم این اے صاحب ہم نے تو آپ کے لیے پیسے جمع کرائے, ہماری تو ایک بات بھی نہیں مانی گئی. آج ہم سے عملی طور پہ فائنل ایک بات کریں, اس کے بعد ایڈیشنل ایس پی صاحب آپ کو بھی ریکویسٹ ہے, ڈی آئی جی صاحب کو بھی میسج چلا جائے گا, آئی جی پی صاحب کو بھی میسج چلا جائے گا. پھر جو پرچہ کاٹنا ہے ہم پہ کاٹیں, لیکن یاد رکھیں ہم ایک مثال آپ کو سیٹ کر کے دیں گے انشاءاللہ. یہ نہ ہو کہ اپنے دفتروں میں پھر آپ بند رہیں, یہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اور یہ میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ. دمو پٹیائی مرگری سری داود اور اغه نور کم مرگری وغو دیکھے شامل ہو. لوڈ شیڈنگ کی کمی دو خپل یو شیڈول جاری کو سغا کمزی کے 16 گھنٹے اغه 12 گھنٹے تا 10 گھنٹے درا واسطه ما ایکسٹینسیو سره خبرین شوی خو ایکسٹینسیو ما زکه پرون تا ته ویلی سو دا خبره بو سبا ڈی پی او دفتر کی زکه کو خپل مشرانو په مخ کې بزکه کو میډیا په مخ کې بزکه کو صدا شی بار بار وس خو نه کی سه لوڈ شیڈنگ وولٹیج کمے اور بار بار متاسو تنگو بار بار خلق متنگی اور خلق کم تنگ اور بیا گریڈ سٹیشن تا زارزا نو دا کیسا مای سدج کې د ټولو په مشرانو په مخ کې او ټولو میډیا په مخ کې د یو ځل کې نن دا شی ختم کو صدا بار بار دا کیسا نه وی لوڈ شیڈنگ زیات شي مو بیا تاسو ته ویني شوري شي تاسو بیا ورکه قومي احتجاج جوړ شي خو تاسو کیمرا ولو قومي احتجاج نه وي نو بیا هغه شي کې کمی پېښې نه رسیبه ورکه نو مو دا ریکویسٹ کو سمو دی شتا مو ما مجبورو س دا خلق سری دا کورونا بیا بار روزی اور س بیا کله خلق بیا بار وته نو بیا زخو د خلکو نمائنده ما زخو خلکو سره هم بیا س بیا خلق کوم طرف تسینو بیا زو سره سم مو خپل هر قسم کوشش کړي دي س د سورا سرکاري ادارې دي د مڅون کې د مخبل ادارې دي مو هر قسم کوشش کو س د معاملات اکثر ته ونه رسیږي نو دا اوس دا مشران وروختي دي لپاره دي د سورا علاقې مشران سورا د مو منتخب نمائندې دي دا دیجیتا زکه وروختي دي او دا ډي پی او افیس په زکه خو کړي دي زکه سبا احتجاج کیږي روډ بنديږي جلاو ګراو کیږي نو بیا دا غریبانو په عذاب لکه د پولیس ډپارټمنټ نو بیا عذاب د مو ډسټریکټ ایڈمنسټریشن دام په عذاب وي وابډا سمرګری دي بیا دام په عذاب وي نو دا نن رغلیو دا تاسو کوم شیډول جاری کو خو پرون ما یو شیو کتو ایم این اے سے دا پرون یو لیټر جاری شو هغه کې 2 پروپوز لیکل دي مطلب اپرون سے کم 2 شیډول جاری کړي نو هغه کې هیڅ قسم کمی نه درغله دا خلک بناسي چته علاقو کې لوډ شیډنګ کې کمی راغله پرون سے هیڅ قسم کمی نه راغله پرون ګور لیټر جاری شو مو اندا ویلو سبای لیټر خو جاری شو ما زکه د خلک زکه نن روغ تاسو خبر ما پرون زکه تاسو ویلو سره بس ایم پی ایس ته دا شیخونن وشو نو دا خبره ته پرېدا ما نه دا خبره به سبا پوری وی او سبب د مو خلکو په مخ کې دا خبره کیږي اور خلکو نه به تپوس کیږي سبای لوډ شیډنګ کیمرا غلې خنه راغلې نو دا خلک ټول ویدار دي هر یونین کونسل نمائندګي دي ورکه بازار نمائندګي دي ورکه هر یونین کونسل نه خلک رغلي دي ورکه اور هغه خپلم تاسو وی نو ایکسچینج د ما اپډیټ سره مرګري ناسو پرون تاسو کوم شیډول تاسو ریټن کې ورکړې دي هغه کې هیڅ قسم کمی نه راغلي ډی پی او صاحب کوئی کمی اس میں نہیں آئی مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ لیٹر جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم پھر مجبور ہیں کہ کل جو ہم نے 10 بجے والی پھر کال دی ہوئی ہے اس پہ
عوامی جو رد عمل ہوگا, عوام جو چاہیں گی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کل 10 بجے والی کال واپس لیں تو ہم واپس لے لیں گے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی واپس نہیں, جب تک اگر کل تک بجلی کے معاملات ہیں اس میں کمی بیشی آتی ہے, لوڈ شیڈنگ میں کمی بیشی آتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر کمی بیشی نہیں آتی تو یہاں پر سارے معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا. پھر شکریہ سر. امتیاز قریشی صاحب ہوں بھی, گورنر افتخار حسین شاہ صاحب ہوں بھی, ایما MP صاحب ہوں بھی, زبم وم ایما DC ہوں بھی, کمشنر ہوں بھی, ایما DPO صاحب ہوں بھی, زبو DIG لام ریکویسٹ کہوں زدہ ٹول پیسکو چیف لبیا ہیں پیر پورے سے انشاءاللہ. اور زدہ دا کم چے مختلف مشران دی دولا ریکویسٹ کہوں دا با مطول چو پیسکو چیف سر با ملوی احتجاج بنکو والا دا ٹول خبری با تاسو مخی سر سکوں چے دا خبری دی و دا مولا پڑا راکڑا پمو بنے احسان دوی خبری بونی یا بمو کو ہاٹ خل کو لے چے بل بنے ورکاو کبھی ہمو 16-18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ بھی انشاءاللہ بجلی بورانا چو گریڈ نبی نشی بندہ والے خبر دادا ایکسین صاحب سے خبر ہو زدی مشرور ونے ہمیشہ میں دیتا بائی جان بھی ہمیشہ میں دی عزت کرے ویلی چے مور پلار تربیت دے سے رکھڑے خو ایکسین صاحب خلق ملسترگو کی گوتے منڈی قسم میں دا پخدے چے کوم بیزتی دے ماں دے MP گانو کی گی دے ماں ڈسٹرکٹ کانسلر آنو تحصیل کانسلر آنو تا سوچ نہ بار دا آئی چے مو وفا کو صبح پیشنو مطالعہ ووٹ دیر کرے دا خچی بے مو اچھا ٹرانسفارمر ہم نے جو ورکشاپ منظور کرا ہے اللہ جانتا ہے جی اس میں کیا ہے اپنی مرضی کے SDO کے پاس جاؤ گے SDO صاحب کا دل ہوا تو سائن کریں گے. Who the hell are you؟ جب اس میں لائن لاسز 50 سے کم نہیں ہے تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم کیسے دستخط کرو گے؟ اب یہ جی DC صاحب کو بھیجو, ابھی ایکسیم صاحب کو بھیجو, ابھی ڈسٹرکٹ کونسلر سے سائن کراؤ, ابھی تحصیل کونسلر سے سائن کراؤ, ہر چیز مڑ کے میرے پاس آ جاتی ہے. میرے ایک واٹس ایپ گروپ میں میرے ایکسپیرینس ڈسٹرکٹ کونسلر ڈاکٹر متی صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں بجلی تو وہ کہتے ہیں جب MNA کچھ نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں. یعنی MNA کو وہ کیا مثال پیش کر رہے ہیں, ان کی مجبوری ہے کہ MNA کچھ نہیں کر سک رہا. تو اگر میری تذلیل ہو ایکسین صاحب, میں ایمان سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بالکل تیار ہوں, مینٹلی تیار ہوں. ہم نے ووٹنگ نہیں کرنی, یہ نہیں کہ 2000 ان باتوں سے مجھے ووٹ مل جائے گا. اگر میرا بننا اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے خیر کا ذریعہ نہ ہو, اللہ مجھے کبھی بھی نہ بنائے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر کوہاٹ کے لوگ مائیں بہنیں ہمیں بددعائیں دیں, لوگ مسجد جائیں وہاں پانی نہ ہو, کوہاٹ میں لوگ 2-2 کلومیٹر سے پانی لا رہے ہیں. اب یہ جو ہے کہ کہتے ہیں 3 تالاب شاہپور میں, آپ مانیں گے کہ عید والے دن جس طرح باؤزر بھجوائیں اللہ جانتا ہے, ایک قطرہ پانی نہیں تھا وہاں پہ. رمضان میں, تراویوں میں, فجر میں, اس وقت کیا کہتے ہیں افطاری میں لوگ کہتے ہیں جی بجلی نہیں ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے چائے پلا لیتے ہیں, 2 اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ آپ کا احسان نہیں ہے گور بھائی, یہ ہماری روایات ہیں. آپ مجھے آج بتائیں, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. میں آپ کی پرفارمنس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. میں اپنے ایکسین صاحب 1 مہینہ میں آپ کی پرفارمنس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اس لیے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ اگر مجھے لہجہ اونچا کرنا ہو تب کام ہو, تو پھر یہ کام نہیں ہے. کام عزت سے ہوتے ہیں, میرٹ پہ آئیں اور کریں. آخری بات, آج آپ ہمیں کلیئر بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. 3 چیزیں آپ سے کہی ہیں. نمبر 1, آپ کا دفتر باہر نکلے, ہاں یا نہ. نمبر 2, اڈا سسٹم. نمبر 3, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے. ان چیزوں, اور ہم نے کوئی آپ سے بات نہیں کری, ان چیزوں پہ ہمیں جواب دیں تاکہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں. اس کو ختم شیڈنگ تو جی ہم نے جو کم کرنی تھی وہ کر دی ہے, جو سجیشن کرنی تھی, جس کمپیٹنسی ہے اس کو آپ ذرا سجیشن دے دیں, وہ ہم بھیج دیں گے. پھر آپ نے آپ سے یہ پروپوز جو لیٹر ہے یہ آپ نے سینڈ کیا ہے, میں نے کیا ہے. آپ نے یہاں سے پروپوز لیٹر سینڈ کیا ہے. آپ 16 سے 12 گھنٹے آپ کر رہے ہیں, تو آپ 8 کو پروپوز کر دیتے, آپ 6 پروپوز کر دیتے. نہیں بات دینا, تو آپ 14 سے کس طرح 6 کر دیں. دیکھیں اس کی ایکچوئل 14 بنتی ہے جی. آپ نے یہاں سے ایکچوئل 14 بنتی ہے آپ کی فگر کی. پورے پیسکو کی تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا. پالیسی گورنمنٹ کی جو پیسکو کی ہے وہ تو یہ آپ نے بھجوایا ہے, آپ پروپوز کر دیتے ہیں, تو پھر 14 ہی کروا دیں. ایکشن صاحب, آپ ہمیں پر فیڈر لاسز کی لسٹ بھی دیں گے. وہ نہیں
ताकि हमारे पास ये भी मौजूद हो ताकि फिर हम उधर बात कर सकें। आप पर लॉसेस की लिस्ट है मैंने सर इन द मीनवाइल एक्सियन हंगू जो तशरीफ रखते हैं उनको 3 सवालों के जवाब दे अड्डा जो है ना जी, अड्डे इसलिए लगे होते हैं कि फीडर है 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है हमारा। जो अड्डे का जो कंसेप्ट है ना, अड्डे फीडर ग्रिड पे पैनल लगा होता है और उसका जो है ना फर्श कैसे कोहाट में पैनल लगा हुआ है, ये अरीजी और वहाँ तक गया है। तो फॉल्ट आता है तो पूरा इलाका बंद होता है। ये उस पर सेक्शनलाइज करते हैं। क्या ये लीगल फॉल्ट है? उस पर जी सेक्शनलाइजेशन तो लीगल है, अड्डा लीगल नहीं या है। फिर आपका हाँ अड्डा लीगल नहीं ठीक है है, जी, अड्डा लगा ही नहीं सकते। अड्डा लीगल नहीं है जी, लेकिन ये इसकी वजह ये है कि ये अड्डे फॉल्ट सेक्शनलाइजिंग के लिए लगाते हैं। फिर अगर किसी इलाके पे तो सेक्शनलाइज फिर हो अगर हम ये जाए कहें कि जी इसने कुंडा लगाया है, कोई कहेगा जी अगलों ने लगाए हैं तो मैं भी लगाऊंगा, अगलों को उतारो तो नहीं, ये मैं देखिए, तो जो explain अड्डा गलत है वो करूंगा गलत जी। है। मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर आप जिस तरह कहते हैं उस तरह कहते हैं। अड्डे की पहले मैं आपको बताऊँ किस लिए लगा हुआ है। अड्डे लगे मुख्तलिफ सेक्शन पे फीडर जा रहा है, ग्रिड फॉल्ट आता है, फॉल्ट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, पूरा इलाका बंद होगा इस ग्रिड से। ये सेक्शनलाइज करते हैं। एक तो ये पता चलता है कि फॉल्ट इस लाइन पे है तो ग्रिड से चला के मैक्सिमम लोगों को सप्लाई रिस्टोर हो जाती है जिस पे फॉल्ट है। एक तो उसका पता चलता है। फिर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन में वही इलाका सिर्फ इफेक्ट होता है जिस पे फॉल्ट होता है, उसको अटेंड करके फिर उसको लगाते हैं, ये होता है। ठीक है जी। कोई चोरी करके आप पकड़ लें, आप उस ये कहते हैं कि अगर- बच्चा काटूं या ना काटूं, अगर तो फॉल्ट पे नहीं, फॉल्ट नहीं, सेक्शनलाइज नहीं, एक मिनट, अगर फॉल्ट सेक्शनलाइज नहीं किया आपके आपका फॉल्ट मिनिस्टर दो दिन ने पड़ा आपके रहेगा। मिनिस्टर ने आपके सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने रिटन जवाब दिया है कौमी असेंबली को जी। कि अड्डा सिस्टम अन्ना वो और गैर कानूनी। लोड शेडिंग अड्डे पे ये गलत है। विदाउट फाल्ट की दुई अडा कट की और सेक्शन कट की पेट्रोलिंग दे पर कट की अगा लीगल तो वो विदाउट फॉल्ट ना अडा कट कवन दा गैर कानूनी तो विदाउट फॉल्ट दो दिन में फॉल्ट बाकी है जी। दैट इज मतलब द चेंज लीगल अच्छा दूसरी चीज आपका दफ्तर दफ्तर तो जी चेंज कर लेंगे।